چھوٹے ہیں، درجے میں چھوٹے ہیں، عمر سے چھوٹے ہیں، درجے میں چھوٹے ہیں، عثمان سے چھوٹے ہیں، درجے میں چھوٹے ہیں، وہ علی اپنے ابا سے بہت سی نسبتوں سے چھوٹے ہیں، بیٹا ہونے کی حیثیت سے چھوٹے ہیں، صحابی ہونے کی حیثیت سے بھی چھوٹے ہیں، وہ معاویہ بن ابی سفیان سے بھی چھوٹے ہیں، عمر کے لحاظ سے بھی چھوٹے ہیں، رشتے کے لحاظ سے بھی چھوٹے ہیں، تقوی کے لحاظ سے بھی چھوٹے ہیں۔ وہ کاتب وحی ہیں، وہ عاقل ہیں، وہ بالغ ہیں، انہوں نے نبی کی خدمت کی ہے، نبی نے ان کو دعائیں دی ہیں، نبی نے ان کے لیے دعائیں مانگی ہیں، نبی نے ان کو بشارتیں دی ہیں، نبی نے ان کو پیشین گوئیاں دی ہیں، تمہیں حکومت ملے گی، اللہ سے مانگ کے دے رہا، سب بجا۔ بات صرف اتنی ہے کہ جس دور کے اندر، یزید کے دور کے اندر یہ جنگ ہوئی، یہ واقعہ ہوا، اگر اس کو اعتقادی جنگ بنایا جائے گا کہ اعتقادی اختلاف تھا، کہ اعتقادات حکمرانوں کے بگڑ گئے تھے، حکمران اعتقاداً مسلمان نہیں رہے تھے، تو پھر یہ بات ماننے سے پہلے ذرا شعور کی آنکھ کھولو، تدبر سے کام لو۔ ایسے مرعوب ہو جانا، ایسے پراپیگنڈے کے زیر اثر آ جانا، یہ دانشوروں کا کام نہیں، یہ ان کا وتیرہ نہیں ہے، یہ غلاموں کے انداز ہوتے ہیں، بھک منگوں کے انداز ہوتے ہیں، غیرت مند مسلمانوں کا یہ انداز نہیں کہ ہر بات کو بلا چون و چرا مان لیا جائے۔ کیوں مان لیا جائے؟ تقریباً 1 کروڑ کے قریب، 1 کروڑ مربع میل سے زائد رقبہ مسلمانوں کے زیر نگین ہے۔ سارے مسلمانوں نے کافر مرتد کی قیادت قبول کر لی، امارت قبول کر لی، سب بے غیرت ہو گئے۔ ہاں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک جو باتیں پہنچائی گئیں، جو باتیں پہنچتی رہیں، جس سازش کے تحت ان کو اپنے مضمون مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا گیا، ان کی سادگی کی وجہ سے، ان کی پاک باطنی کی وجہ سے، پاک تینتی کی وجہ سے، وہ گھر سے جب چلے وہ استحقاق رکھتے تھے، وہ یہ دعویٰ کرتے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو کون مائی کا لال ہے جو یہ کہہ سکے کہ وہ ان سے بہتر نہیں؟ ہزاروں درجے اس سے بہتر ہے، کروڑوں درجے اس سے بہتر ہے۔ اس کو اعتقادی جنگ بناؤ گے تو عبداللہ ابن عمر جو درجے میں مقام صحابیت میں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے ہیں، امت پر ان کے احسانات، امت پر ان کے احسانات ہیں، ان کے ایمان کا کیا فیصلہ کرو گے؟ اور صحابہ ان کے ایمان کا کیا فیصلہ کرو گے؟ پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے ایک جملہ بھی ایسا ثابت نہیں کر سکتا کوئی۔ ایک ہے نتھو ولد ٹٹو کی بات، ٹٹو ولد پھٹو کی بات، پھٹو ولد چٹو کی بات، ان کو چھوڑو، بات قرینے اور سلیقے کی مضبوط بات کرو، بتاؤ کوئی ایک بات بھی، ایک حوالہ بھی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہو کہ یہاں نانا کا دین بدل گیا ہے۔ تم کہتے ہو، ایرانی غلاظت کھانے والا کہتا ہے، بھونکتا ہے، بکتا ہے، جون پوری، فیض آبادی، بہمنی، قاچاری، معز الدولہ دہلوی کا پت خوردہ چاٹنے والا، وہ کہتا ہے، اس کے مذہب کا پیروکار کہتا ہے۔ جب تک اطلاعات پہنچتی نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یہی سمجھتے نکلے، اپنا کیا سمجھتے ہوئے؟ استحقاق۔ یہ جنگ اعتقادی نہیں، استحقاقی ہے، استحقاقی جنگ ہے، اجتہادی ہے۔ نکلے، لیکن راستے میں جب بلانے والے دوستوں کی شکل میں وہی گروہ جو پیغمبر کے سامنے بھی آتا تھا تو کہتا تھا میں ایمان لے آیا، جب تنہائی میں جاتا تھا تو غصے سے، غیر سے، پیغمبر کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر، ترقی کو دیکھ کر، ان کے کمال اور عروج کو دیکھ کر وہ تنہائی میں غیظ و غضب سے اپنی انگلیاں کاٹتے تھے، سازشیں کرتے تھے۔ جب اس گروہ خبیثہ کے ان پسخوردگان کی حقیقت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی صورت میں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منکشف ہوئی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ وہ نہیں جو مجھ کو خط و کتابت کے ذریعے سے اپنا آپ دکھا رہے تھے۔ اگر خدا کی قسم حسین بن علی پر ان کی حقیقت یہ نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اپنا موقف تبدیل نہ فرماتے۔ خود حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا 3 شرطیں پیش کرنا، ان کے عقیدے کے مطابق بھی باقی مقام حسین نہیں بچتا۔ امام مأمور من اللہ ہے، مأمور من اللہ ہے،
کفر کو مٹانے کے لیے، شیطنت کو مٹانے کے لیے، ملعونیت کو مٹانے کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے، امام برائی کو مٹانے کے لیے نکلتا ہے، پھر 3 شرطیں پیش کر رہا ہے، اپنے موقف سے دستبردار ہوگا. فرماتے ہیں یا مجھے سرحدوں پر جانے دو، یا مجھے تم واپس جانے دو، یا مجھے تم شام جانے دو. وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا. زیاد واللہ لن یکون ھذا الا بعد الموت. اے ابن زیاد تیرے ہاتھ پر تو میری موت کے بعد ہی ممکن ہے کہ میں یزید کی بیعت کروں. یہ 3 موقف سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ نے خود اختیار فرمانا. اپنے آغاز سفر کے اندر جو موقف تھا اس کے اندر رجوع کرنا، اس میں تبدیلی کرنا، یہ بھی حسین کو حق تھا کہ وہ اس مقام اجتہاد پر فائز تھے. جب سفر کا آغاز کیا اس وقت بھی اجتہاد فرمایا، جو صورتحال سامنے تھی اپنا استحقاق سمجھا. جب حقیقت حال واضح ہوئی تو پھر بھی اجتہاد فرمایا، یہ ان کا مقام تھا. تو اس جنگ کو اعتقادی جنگ بناؤ گے تو کروڑ مسلمانوں کے ایمان کو دھونے کا جرم تم سرزد کرو. کروڑ، اس میں صحابی ہیں، اس میں تابعی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، متقی ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، بے شمار نیکوکار لوگ ہیں، مائیں بہنیں بہو بیٹیاں ہیں. کروڑ مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی ہمت تم میں ہے؟ عبداللہ ابن عمر کو کافر مرتد کے ہاتھ پر بیعت کرواؤ گی؟ جس نے رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیے ہیں، چل شامل ہو کر ان کی فوج میں شامل ہو کر ان کی زیر کمان، جس کے تمام خوف، جس کے حزن، جس کا ڈر سارے دور ہو چکے ہیں، بڑے بڑے جبر کافروں کے ساتھ جنگ لڑ کے، وہ اس زمانے میں کیسے ڈر سکتا؟ اب تو ساری ذمہ داری صحابہ پر آن پڑی. اب تو رسول اللہ نہیں ہے، اب تو وہ سارا کام انہوں نے سر انجام دینا. بزدل صحابی نہیں ہو سکتا، صحابی بزدل نہیں ہو سکتا. یہ جنگ اعتقادی نہیں ہے، چیلنج ہے، اجتہادی ہے، استحقاقی ہے. لیکن وہ بھی آخر میں موقف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تبدیل فرما لیا. حقیقت حال ان پر واضح ہو گئی. جو کچھ انہوں نے پھر اپنے دوستوں کے متعلق کہا، اپنے بلانے والوں کو کہا، وہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، سنیوں کی کتابوں میں موجود ہے. کہ خوب فرماتے ہیں کہ ہمیں تو ہمارے دوستوں نے، ہمارے شیعہ نے ذلیل و رسوا کر دیا، دھوکے سے ہمیں بلوایا، حقیقت حال کو ہم سے چھپایا. اب موجودہ صورتحال اس کی طرف تھوڑی توجہ. یار لوگ یہ سمجھ کہ یہ صرف ماتم اور یہ کے چلے جائیں، ان کے آگے ایک حکومت ہے جو ان کی اپنی ہے، اور ان کے مذہبی پیشوا خمینی نے اپنی زندگی میں پوری دنیا کے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا تھا کہ تم جہاں جہاں بھی موجود ہو تم انقلاب ایران کو اپنے ہاں برآمد کرو. کیا مطلب؟ اپنے دور میں یہاں ضیاء الحق تھا، پاکستان میں اس کے دور میں مصر میں انوار السادات تھا، سعودیہ کے اندر فہد تھا، پہلے خالد تھا، پھر وہ مر گیا، پھر فہد آیا. اس نے جہاں جہاں سنی مسلمان، خواہ وہ سیکولر تھا، بے نماز تھا، لیکن سنی العقیدہ کہلاتا تھا یا مشہور تھا وہ حکمران. خمینی صاحب نے اپنے دور اقتدار کے اندر، دور پیشوائیت کے اندر، پیشوائیت کے اندر، اپنی پیشوائیت کے اندر انہوں نے اپنے زمانے میں حکم دیا کہ پاکستان کے مؤمنین وہاں کی غیر مؤمن حکومت کا تختہ الٹ دیں، مصر کے مؤمنین وہاں کی غیر مؤمن حکومت کا تختہ الٹ دیں، سعودیہ کے مؤمنین غیر مؤمن حکومت کا تختہ الٹ دیں. اس پر وہ عمل پیرا ہیں، کہتے آئے ہیں، کہتے ہیں یہ کہنا جرم ہے تو بھی میں کہوں گا، میں اس کہنے سے نہیں چل سکتا. یہ میرے مشاہدات ہیں، یہ میرے تاثرات ہیں، یہ میرے محسوسات ہیں، یہ میرے پاس اس کے شواہد ہیں. میں اس کو کیسے نگل لوں کہ خانہ فرہنگ ایران پاکستان کے اندر یہاں شیعہ انقلاب کی تیاری کے لیے کام کر رہے ہیں، صرف ایرانی ثقافت کو متعارف کروانے کے لیے. یہ ثقافتی تعارفی ادارے نہیں. ایران کا کردار بالکل مختصراً بریف کر کے
بالکل